السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان اسلام میں آپ سب کا خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے ساتھیوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت شیث علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت شیث علیہ السلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کو شدید تکلیف ہوئی۔ حابیل اپنی شادی کی صحیح عمر میں ایک نیک اور صالح بیٹا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ وہ انہیں ایک نیک بیٹا عطا فرمائے جو سچے دین کو پھیلانے میں ان کی مدد کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی اور انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی جب شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کا نام شیث رکھا۔ شیث کا مطلب ہے تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام بعد میں نبی بنے اور آدم علیہ السلام کے جانشین۔ آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیث علیہ السلام سے بہت پیار کرتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور آدم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے۔ وہ ان انبیاء میں سے تھے جو ختنہ کر کے پیدا ہوئے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں ہے لیکن نام سے نہیں، تاہم ان کا ذکر حدیث میں ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 100 صحیفے اور 4 کتابیں نازل کی ہیں، ان میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ پیارے ساتھیوں، آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے لیکن انہیں کوئی کتاب یا قانون نہیں دیا گیا، اور حضرت شیث علیہ السلام وہ پہلے رسول تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شیث علیہ السلام کو نصیحت کی اور ایک اچھا انسان بننے اور سچے مذہب کی پیروی کرنے کے لیے سب کچھ سکھایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کے لیے دن کے مختلف اوقات کو سمجھایا اور استعمال کرنا سکھایا۔ انہوں نے اسے کہا کہ وہ جس سے شادی کرتا ہے اس سے ہوشیار رہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک نیک بیوی تلاش کرو تاکہ ان کی اولاد صالحہ ہو۔ آدم علیہ السلام 930 برس کی عمر میں اپنے پیارے بیٹے شیث علیہ السلام اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور دوسروں کو ان کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام سے کہا کہ قابیل اور اس کے پیروکاروں سے دور رہو، کیونکہ وہ کافر تھے اور بت پرستی میں ملوث تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لانے کی پوری کوشش کی۔ پیارے ساتھیوں، قابیل اپنے بھائی کو قتل کرنے کے بعد سب کچھ چھوڑ کر دور وادیوں میں چلا گیا اور وہیں سکونت اختیار کی۔ اہل قابیل کے مرد بالکل خوبصورت نہیں تھے لیکن عورتیں بہت پرکشش تھیں، جبکہ اہل شیث علیہ السلام کے مرد خوبصورت تھے لیکن عورتیں خوبصورت نہیں تھیں۔ پیارے ساتھیوں، کہا جاتا ہے کہ ابلیس بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے نشانے پر قابیل کے لوگوں کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت آدمی کی شکل میں شامل ہوا، کیونکہ وہ انہیں گناہ میں ملوث کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ملازمت مانگی اور لوہار کا کام کیا۔ ابلیس نے پھر انہیں گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اس نے سب سے پہلے بانسری جیسی چیز پھونکنا شروع کی جس سے ایک انوکھی آواز پیدا ہوئی۔ سب حیران ہو کر باہر نکل آئے کیونکہ ایسی آواز انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ ابلیس کے پاس ایک ڈھول بھی تھا جسے وہ پیٹتا تھا۔ لوگ ان کی آوازوں سے لطف اندوز ہونے لگے کیونکہ یہ ان کے لیے خوشگوار تھی۔ قابیل کے لوگ مکمل طور پر شیطان کے قابو میں تھے اور زنا اور موسیقی میں مشغول تھے۔ وہ پارٹی کرتے تھے اور رات دیر تک جاگتے تھے اور موسیقی پر رقص کرتے تھے۔ یہ موسیقی اور آلات موسیقی کا آغاز تھا۔ اس سے وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو بھول گئے۔ دوسری جانب حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی تعلیمات کو جاری رکھا اور اپنی قوم کو اسلام میں حقوق اور برائیوں کے بارے میں یاد دلایا۔ تاہم ان کے بہت سے لوگ سوال کرنا شروع ہو گئے کہ انہیں اپنے کزنز کے ساتھ گھلنے ملنے اور پارٹیوں میں شامل ہونے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی۔ ان میں سے چند لوگ چھپ چھپ کر اپنی عورتوں اور پارٹیوں پر نظر رکھتے تھے اور ابلیس کے جال میں پھنس چکے تھے۔ قابیل کی عورتیں بہت خوبصورت تھیں اور ایسے ہی حسین مردوں کو دیکھ کر خوش ہوتی اور اپنی خوبصورتی دکھا کر انہیں اپنے سحر میں جکڑ لیتی۔ غیر محرم مردوں اور عورتوں کا یہ اختلاط زنا میں ہوا اور تاریخ انسانی میں یہ پہلا موقع تھا کہ موسیقی اور زنا ہوا اور لوگوں نے اجتماعی طور پر گناہ کیا۔ حضرت شیث علیہ السلام کے چند پیروکار خوبصورت نوجوان عورتوں کے ساتھ موسیقی اور محفلوں سے لطف اندوز ہونے لگے اور حقیقی راستہ بھول گئے۔ وہ واپس آئے اور دوسرے آدمیوں کو سب کچھ بتا دیا۔ کہنے لگے کہ آپ سب بہت مزے کو یاد کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہ بڑے گروہوں میں گناہ میں شامل ہوئے اور اس کی وجہ سے انسان گمراہ ہو گئے اور بڑے گناہ کرنے لگے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا مکمل دشمن ہے۔ شیطان نے اپنی تدبیریں جاری رکھیں اور لوگوں کو برے کام کرنے کا طریقہ سکھایا اور گنہگار وقت میں اضافہ کرتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو صحیح راستہ دکھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ جاہل تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام کو بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا۔ پیارے ساتھیوں، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی معلومات حاصل ہوئی ہوگی، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند ان رسولوں میں سے ہیں جن کے بارے میں امت مسلمہ بہت کم جانتی ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہی وہ رسول تھے جنہوں نے لوگوں کو راہ ہدایت دکھائی۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور دلچسپ داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔